پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور اسی طریقے سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حکومتی اداروں، خاص کر فورسز کے ہمارے ادارے، ان سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو گمبھیر مسئلہ ہے اس کو خدانہ حل کیا جائے۔ جس طرح یہ پیارا پاکستان ہم سب کو اپنی جان سے پیارا ہے، ہم سب کا ملک ہے، اسی طرح یہ ادارے، فوج ہو، سیکورٹی ادارے ہو، پولیس ہو، عدلیہ ہو اور ہماری حکومت ہو، سبھی ہمارا ہی ہے اور ہم ان کے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ روزگار کا مسئلہ آ گیا ہے، تو برائے کرم گزارا ہے تو انسانی زندگی کی بنیاد پر حل کیا جائے۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہو کہ سامنے گل پلازہ کتنا بڑا گمبھیر واقعہ ہو گیا، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، اس سے زیادہ پھر لوگوں کی جانیں چلی گئی، اس کے بعد پھر صدر میں ایک اور آتی زندگی ہو گئی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، پھر عید الفطر بھی آ رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے بھی روزگار ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نعرہ ہے کہ ہر آدمی کو روزگار، تعلیم، صحت مہیا کرنا، فراہم کرنا۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے پولیس کے اعلیٰ حکام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اسی بستی میں، اسی دنیا میں رہتے ہو، برائے کرم ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جس بیس پر یہ جو تعداد الاٹ کی گئی ہے اس حساب سے ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ لاتعداد لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن سر دست یہی کہیں گے خدا را ان کے مسئلے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حل کیا جائے، جو کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو اوبے کیا جائے، اور جو ہے تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنے روزگار کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں سید آفتاب شاہ افغانی، کوآرڈینیٹر سلیم مانڈی والا ٹیم کا ذمہ دار، جو ہماری PS 108 کے حوالے سے آج ہمارے جو یہاں پر تنظیم، یہاں کی ایسوسیشن تاجر اتحاد، جو کہ یہاں پر پولیس ویلفیئر شاپ کے یہاں سے جو ان کے نمائندہ ہیں، ہمارے جو ظہور اوان صاحب اور ان کے جنرل سیکریٹری اور تمام ساتھیوں کی جو انہیں آج یہ پریشانی نہ ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ ہم ان کی داد رسی اور ان کی پریشانیوں کو سنتے، اور ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، جو کہ انتہائی افسوس ہے، اس سے جو بھی ہے اس معاشرے میں اس طریقے سے جو صرف گورنمنٹ کے حوالے سے تاثر پایا جا رہا ہے، اور جو ان کے سوچ میں جس طریقے سے روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے صدر صاحب نے یہ کہا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ غریبوں کی عوامی پارٹی ہے، اور یہ نہ ہمیشہ انہوں نے غریبوں کے دکھ درد کو ہمیشہ اپنا دکھ درد سمجھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس میں نہایت کردار ادا کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، ایک اس ٹائم ایک ہوا بنا ہوا ہے، اور وہ سارا جتنا ملبہ اٹھا کر وہ صرف اس پارٹی کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے، مختلف جتنی بھی جماعت اسلامی ہوئی یا ہمارے دیگر پارٹی ہیں، لیکن اصل حقائق کی طرف وہ چیزوں کو ہم لانا چاہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی ہے، اور محترمہ بے نظیر شہید محترمہ رانی بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے۔ آج ہمارا جیالہ، ہمارا جو شہزادہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو جو اس کی سربراہی کر رہا ہے، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہماری داد رسی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم اپنے یہاں کے سینیٹر محترم جناب سلیم مانڈی والا سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کی داد رسی کو سنا جائے، اور ان کی آواز کے ساتھ آواز بن کر حکام بالا سے تک ان کی داد رسی کو پہنچانے میں ان کی معاونیت کی جائے، کیونکہ یہ ہمارا جو NA 240 کے ایریا کے لوگ ہیں، اور یہ تقریباً 190 دکانوں کے جتنے بھی یہاں کے جو ان کے جو ہولڈرز ہیں دکانوں کے، اور ان کو جو ہے کرائے پر یہ جو دی تھی پگڑی پر دکانیں دی گئی تھی، جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جام صادق صاحب کے دور سے انہیں ملی ہے، اور اس دور سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ جہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر شاپ ہے، پاکستان پولیس کی ویلفیئر شاپ ہے، اور وہ بھی اپنے لوگوں کی جو بھی یہ فلاح و بہبود کے لیے اس فنڈ کو استعمال کر رہی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو بھی ضروریات ہے، اور ان کے تمام دکانوں کے باقاعدہ یہ اپنے جو بھی ان کا کرایہ ان پہ رکھا گیا تھا، یہ باقاعدگی سے ان کو ہر ماہ اپنے سطح پر وہ ان تک پہنچا رہے ہیں۔
اگر اس میں کوئی ڈیفالٹر اگر ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ الگ چیز تھی، لیکن یہ بترتیب انہوں نے جتنے بھی اپنی جو بھی کرایہ ان پہ مختص کیا گیا تھا وہ اپنا لیگل طور پہ بھرتے آ رہے ہیں. لہٰذا اس کے علاوہ جب یہ اپنے ان کی دکانوں پہ سیل کیا گیا گزشتہ دور میں، تو انہوں نے ان پہ جب ان کے گزشتہ دور پہ ان کی دکانیں بند کی گئی تو انہوں نے داد رسید کے لیے یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، اور اس کے بعد ان کی فریاد سنی گئی اور انہیں اسٹے آرڈر ملا. اس کے بعد یہ انہوں نے رابطہ کیا تھا، جس طریقے سے ہمارے یہاں کے سٹی کے جو ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا، باقاعدہ ان کے پاس جاتے رہے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں ابھی حج سے آیا ہوں، انشاءاللہ میں اس مسئلے کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر دوبارہ گئے، الحمدللہ ان کی دکانیں کھل گئی تھی. لیکن آج جو پھر اس کو دوبارہ اس ترتیب کو انہوں نے دہرایا ہے اور ان کی دکانوں پر سیل لگا کر چلے گئے. یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی. آخر ان کے ساتھ کیا انہوں نے ایسی کوئی کے ساتھ ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ غریب لوگوں کا ان کا معاشی قتل ہے، یہ غریبوں کی ہے. ان کو جتنے بھی بچے ہیں آج 5 ماہ سے یہ غریب جو ہے وہ وہاں پر نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی کے آگے اپنی فریاد کر سکتے ہیں. سفید پوش لوگ ہیں، انہوں کے لیے بھی دیکھیں آگے عید آ رہی ہے، دوسرے ہمارے مذہبی تہوار آ رہے ہیں، ہمارا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی داد رسی کو سنا جائے. لہٰذا ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ آواز لے کر کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو سیسا پلائی دیوار کے ساتھ اپنے علاقے کے حلقے کے لوگ ہیں، اور انہیں ہم کبھی رسوا یعنی کبھی کسی جگہ سے نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سلیم مانڈوی والا اور ہمارے نور الحسن بھائی سے بھی میری ابھی بات ہوئی تھی، ابھی میں یہاں آنے سے قبل میں نے ان کے نالج میں بھی یہ ساری باتیں ڈالی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہاں پر یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب سے اور ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو سندھ گورنمنٹس کے، ان سے، اور ہمارے خصوصاً وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس طرف توجہ دی جائے اور غریب لوگوں کی داد رسی کو سنا جائے. اور ان کے جو ہمارے نئے آئی جی صاحب آئے ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کا اپنا گزر بسر کر سکے. نعرہ بھٹو جی بھٹو. سندھ پولیس ویلفیئر تاجر ہدایت کا صدر شیر زمان قریشی ہمارے بھائی غلام صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. وہ ہماری دکانیں تقریباً 5واں مہینہ شروع ہو کے بند پڑی ہوئی ہے، جبکہ کورٹ کی طرف سے ہمیں اسٹے آرڈر بھی مل چکا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اپنی سندھ پولیس ہماری ہے، ہم سندھ پولیس کے، ہم سندھ پولیس سے صرف درخواست کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھائی آرڈر سپریم کورٹ کا جو نکلا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے جو آرڈر نکالا ڈیمولش کرنے کے بعد انہوں نے آرڈر یہ دیا کہ سندھ جا کر اس کو اطمینان سے سنا جائے. وہ سننے کے باوجود سنوائی ہماری کورٹ میں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہماری دکانیں بند کیجیے. یہ کہا گیا ہے کہ 5/11/2025 کو سکر ہائی کورٹ سے آرڈر نکلا ہے. جب تک کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے اس وقت تک آپ ان کو چھیڑو گے نہیں، دکانیں بند نہیں کرو گے. پھر بھی ہماری دکانیں بند کی گئی. پھر ہم یہاں آئے سندھ ہائی کورٹ میں، یہاں سے ہم نے اسٹے آرڈر لیا کہ بھائی 10/2/2026 تک ان کو آپ تنگ نہیں کرو گے. پولیس والے کہہ رہے کہ نہیں، یہ آرڈر ہم مانتے ہی نہیں، اس میں ہمارے کوئی ہو نہیں ہے، ہم ملوث نہیں ہے. تو ہم یہ بھی کہہ رہے کوئی بات نہیں، آرڈر نہیں مانو، آپ ہم سے بہتر لیکن یہ کہہ رہے کہ جب تک کیس چل رہا ہے ہماری دکانیں کھولو. اگر یہ آرڈر ڈیمولش کا خالی کراچی والوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو آرڈر ہے پورے سندھ کے لیے. تو پورے سندھ کے لیے، پورے سندھ کی دکانیں بند ہو تو ہماری بھی بند کر دو، جب پوری سندھ کی کھلی ہو تو ہماری بھی کھول. ہم یہی درخواست کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کچھ نہیں، نہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہ رہے، نہ حکومت کے خلاف کھڑا ہونا چاہ رہے. جب بھی حکومت وہ دکانیں بند کرے گی ہمیں آرڈر دے گی، ہم دکانیں بند کریں گے. ہم کچھ نہیں کہیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم پولیس کے خلاف کھڑے ہو، پولیس ہمارے خلاف، ہم پولیس کے ساتھ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم یہ چاہتے ہیں. ہماری یہ درخواست ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی 2000 افراد اس وقت فاقہ کشی کا شکار ہے 200 دکانوں کی وجہ سے. اس وقت سفید پوش بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے، دھو رہا ہے، خالی کسی کا ہاتھ پھیلا رہا نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں نہیں. کتنا عرصہ ہوا یہ 5 مہینے پورے ہو گئے. 5 مہینے ہو گئے. اب 5 مہینے سے ہم صرف درخواستیں ہی کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اب اس وقت ہم سندھ گورنمنٹ کو مخاطب کر کے کہیں گے، سر آپ کا تو نعرہ تھا روٹی اور کپڑا اور مکان، آپ نے تو وہ بھی ہم سے چھین لیا. آپ تو اس پر آئے کہ روٹی اور کپڑا مکان دے.
آپ روٹی کپڑا مکان نعرہ لگا رہے ہو تو اس وقت روٹی کپڑا مکان میسر کرے، چھینے مت. اب یہ چھیننے میں، یہ سب کچھ کرنے میں ہم تو نہیں کہتے، لیکن ساری عوام کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کا، ہم پیپلز پارٹی والوں سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. جیسے بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ کہ ہمارے پاس آئے، ہمارے غم میں شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ دکھ درد بانٹنے کے لیے آئے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو ہمیں ان کی توسط سے کہیں گے کہ ہمارے بڑوں تک، چیئرمین تک، بلاول بھٹو تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہمارے ساتھ رحم والا اور کرم والا معاملہ ہے. ہماری یہ درخواست ہے.